سے اگر اس کلام کے 2 شعر پڑھ سکیں آپ۔ جی جی بالکل پیش کرتا ہوں۔ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گواہی ایک طرف، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گواہی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آصف اقبال بھائی، بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام کے اشعار پیش کیے اور بڑی تعریفی کلمات آپ کے لیے آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ عمیر بن ظہیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ریحان رضا صاحب شامل ہوئے، حسان نذیر فریدی شامل ہوئے اس کاروان میں ماشاء اللہ۔ اور ایک میسج جو میں بتاتا چلوں ہمارے دیکھنے والوں کو، دوستوں کو جو ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں، کہ ہمارا اس بزم کو سجانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم نعت خوانی کا جو با ادب کلام، با ادب طریقے سے جو نعت شریف پڑھی جاتی تھی، جس طرح سینئرز سے ہم نے سنا، اکابرین سے سنا، استادوں سے سنا، اسی طریقے سے اسی ماحول کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں، یا وہی روشناس کرانا چاہتے ہیں نئی نسل کو، کہ جو اکابرین کا کلام ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہی انداز میں پیش کیا جائے۔ محمد آصف کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل محمد آصف کراچی سے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آصف محمد آصف آواز آ رہی ہے؟ کراچی والے آصف سے بات کر رہا ہوں میں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں آصف کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو میں پھر کوشش کروں گا۔ جب تک آصف اقبال صاحب، میں چاہوں گا کوئی دو اشعار اور کسی کلام کے آپ ہمارے سماعتوں کی نظر کرنا چاہیں۔ جی جی ضرور۔ قبلہ استاد گرامی کا پڑھا ہوا ایک بہت پیارا کلام ہے، جو کہ میں بچپن میں، یہ وہی کلام ہے جو میں نے استاد گرامی کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا، انہی کا پڑھا ہوا کلام۔ جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے میں نے یہ کلام سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد، نام محمد، نام محمد
محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے اور لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کشکول لب پر نغمے صلی اللہ کے لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کشکول دیکھو تو بھائی دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے نام محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آصف اقبال بھائی بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. محمد آصف کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں آصف سے پوچھوں گا آواز آ رہی ہے آصف آپ کو؟ حسان بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا ہم چاہیں گے کیونکہ وقت آپ آف لائن چلے گئے تھے تو ہم چاہیں گے کوئی کلام دو اشعار آپ جلدی سے جلدی دو اشعار ہم جلدی سنیں گے تاکہ وقت کے اندر رہتے ہوئے زیادہ کلام سن سکے. تو کوئی دو اشعار کلام کے سنانا چاہیں. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا وہ سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. ماشاء اللہ محمد آصف ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام ادیب رائے پوری علیہ رحمہ کا لکھا ہوا آپ نے اس کے اشعار پیش کیے. کیونکہ آپ غائب ہو گئے تھے اسکرین سے تو ہم چاہیں گے دو شعر اور آپ کسی کلام کے سنانا چاہیں جلدی سے. میری تن میلا میرا بے میری تن میلا میرا
میری تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظریں کروں سرکار سر پہ اٹھائے میں پاپ کے گٹھڑے سر پہ اٹھائے میں پاپ کے گٹھڑے آئے تمہارے دوار نظریں کروں سرکار میرے کھویا بیچ بھور کشتی ڈوب نہ جائے میرے کھویا بیچ بھور کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہو تو میری خبر لے میں تیرا ہو تو میری خبر لے کون لگائے پار نظریں کروں سرکار اور کچھ تو میری آس بدا دو تن من ہے بے چین کچھ تو میری آس بدا دو تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتے روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظریں کروں سرکار کر دو نظریں کروں سرکار سبحان اللہ محمد آصف، کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور بڑا ماشاءاللہ اس کلام کا جو انگ ہے، جو اس کا انداز ہے، اس کو پورا نبھایا آپ نے الحمدللہ۔ اللہ پاک اور جذبہ دے اور محبت کے ساتھ آپ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے رہیں۔ محمد آصف اقبال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے، تو وقت ہمارا بالکل اب اختتام کی جانب ہے، تو میں آصف بھائی چاہوں گا کہ کسی کلام کا ایک شعر آپ سماعتوں کی نظر کر سکیں ہماری۔ جی افسان بھائی، محفل کے آخری لمحات ہیں، میں آخری لمحات میں الحاج خورشید احمد استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا لکھا ہوا ایک بہت خوبصورت کلام ہے جو کہ استاد سے بہت محبت سے ہم سماعت کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ آج انہی کی محبت کو تازہ کرتے ہوئے اس کلام کو پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ کلام استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے
गुम्बद खजरा के सामने बैठकर, सुनहरी जालियों के सामने बैठकर इस कलाम को कलम बंद किया। उस कलाम का एक शेर जिस तरह आपका हुक्म पेश कर रहा हूँ। करम है आपने मुझको बुलाया या रसूल अल्लाह। करम है आपने मुझको बुलाया या रसूल अल्लाह। मुझे भी जीते जी रोज़ा दिखाया या रसूल अल्लाह। मुझे भी जीते जी रोज़ा दिखाया या रसूल अल्लाह। और सुनहरी जालियों से अब निगाह हटती नहीं मेरी। सुनहरी जालियों से अब निगाह हटती नहीं मेरी। ये मंजर आँख में ऐसा समाया या रसूल अल्लाह। या मेरे आका ये मंजर आँख में ऐसा समाया या रसूल अल्लाह। या मेरे आका मुझे भी जीते जी रोज़ा दिखाया या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह आसिफ भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। वजाहतुल्लाह खान साहब शरीक हुए, शाह फरहान फरीदी साहब माशाल्लाह शरीक हुए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसके साथ साथ नौमान जाहिद भाई सियालकोट से शरीक हुए इस महफ़िल में, और अली रज़ा खिलजी साहब, इब्राहिम राव साहब, इसके साथ साथ में मेराज कुरैशी साहब, मोहम्मद बिनाम शरीक हुए। इतने ज़्यादा नाम माशाल्लाह, इतने कमेंट्स होते हैं कि बताते बताते फिर वो आगे पीछे हो जाते हैं। अब्दुल वहीद रज़ा साहब ने आपके कलाम को बहुत सारा, अब्दुल वहाब सुमरो साहब ने बहुत सारा। एक सवाल का जवाब मैं देता चलूँ कि एक हमारे भाई ने कमेंट किया कि आप किसी ट्रांसमिशन में नज़र नहीं आ रहे, तो मैं मुस्तकिल तौर पर एक जियो के साथ होना था मैंने, लेकिन वो जियो इस दफ़ा ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, इस वजह से मेरा सारा प्लान वहाँ से वो मुनक़ता हुआ। लेकिन मैं फिर भी आज रात को इंशाल्लाह आप मुझे देख सकेंगे। मैं मेट्रो 1 टीवी पर, कल रात मैं शहरी ट्रांसमिशन में था, आज एंटरटेनमेंट पे। कल इंशाल्लाह इफ्तार में आप मुझे देख सकेंगे 90 न्यूज़ HD पर 4 बजे शाम को इंशाल्लाह। तो ये मैंने अपना कल का स्केड्यूल बता दिया है। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह पाक ने इस तरह अपने इस रमज़ान मुबारक की बहारें बार बार देखना नसीब फरमाया। मोहम्मद जमील हामिद साहब साउथ अफ्रीका से हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली जमील भाई का ताल्लुक़ मलेशिया से है, लेकिन कोरोना की वजह से ये इस वक्त साउथ अफ्रीका में स्टक हो चुके हैं, वहाँ फंस चुके हैं। तो इनके लिए खुसूसी दुआ करें कि जो जो अपने घरों से दूर इस परेशानी के आलम में फंसे हुए हैं कोरोना की वबा की वजह से, एयरलाइंस बंद होने की वजह से, अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द दूर फरमाए, ताकि हमारे भाई जो अपनी घरों से दूर हैं, परेशानी के आलम में, वो अपने घरों को पहुँच सकें। हाफिज़ अंसर समीद माशाल्लाह शरीक हुए, आपका शुक्रिया हाफिज़ अंसर। हसन नज़ीर फरीदी माशाल्लाह देख रहे हैं। अच्छा, जाते जाते मैं आसिफ भाई आपसे चाहूँगा कि कोई बात आप कहना चाहें, कोई मैसेज। जी हसन भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत करम नवाजी है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे मुर्शिदों का ख़ास करम है, और तमाम मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब जितने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े से हमें मोहब्बत के साथ समात करते हैं, मुलाकात करते हैं।
یہ سب ان دوستوں کی دعائیں ہیں کہ آج ہم سب یہاں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں آج کی اس مبارک محفل کے صدقے سے، آج کی محفل کے توسط سے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے استاد محترم الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ یقیناً الحمدللہ رب العالمین مقبول بارگاہ حضور کے ثناخواہ ہیں۔ میں اس بات کو اس لیے یہاں کوٹ کر رہا ہوں، اور میں نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی عشاق ہیں وہ سب میرے آقا کریم کے کرم کے سائے میں ہیں۔ اور جب استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، الحمدللہ ہم وہاں آپ کی تدفین میں موجود تھے، اور عشاقان رسول کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا الحمدللہ، اور سب کی آنکھیں اشکبار تھی۔ اور انتقال کے دوسرے روز الحمدللہ رب العالمین میں نے استاد گرامی کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر مجھے نہایت خوشی ہوئی، اور یہ میں اس لیے آج بتا رہا ہوں کہ ہمارے استاد گرامی الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت نورانی منظر ہے، ایک نورانی محفل سجی ہوئی ہے۔ اس منظر کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس منظر کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، مگر مختصراً میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت نورانی محفل سجی ہوئی میں نے دیکھا، اور بہت نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اور بہت سارے حاضرین محفل، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اللہ کے مقدس فرشتے ہوں گے، یقیناً مقدس ارواح ہوں گی، ان کے درمیان موجود میرے استاد گرامی الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ حضور کی نعت پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً آج تک جب بھی ان کو خواب میں دیکھتا ہوں تو بہت فرحت محسوس کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ میرے آقا کریم کے کرم کے سائے میں ہیں، اور حضور کی نعت آج بھی وہاں پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے بہت سارے ہمارے ثنا خانوں کو، جو کہ ہمارے شہر کے بھائی نذیر احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا وصال ہوا اس کے بعد ان کو بھی میں نے دیکھا، ان کے چہلم کے بعد، کہ یقیناً میرے آقا کریم کی بارگاہ میں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی نعت آقا کریم کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے کہ ہم ان بزرگوں کے، ان استادوں کے زیر سایہ ہیں کہ جو آج میرے آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی آصف بھائی آپ نے۔ اور میں بتاتے چلوں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بس یہ کمال ہے تو بے سرکار کے شک، ذکر کا ہے، ہمیں ناز ہے تو سرکار کے ذکر پر ہے، ہمیں یہ بے جتنی شک، بھی بے بہاریں شک، لگی ہیں سب سرکار کے ذکر کی بدولت ہیں، تو ہمیں بے شک، اس بات پہ اترانا بھی آتا ہے کہ سرکار نے ہمیں اپنے ثنا خوانی کے الحمدللہ، لیے منتخب کیا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے زندگی میں؟ تو اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں، ہم ساری زندگی اگر شکر کے لیے سجدے میں پڑے رہیں تو تب بھی ایک بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ سرکار نے ہمیں اپنی نعت کے لیے بے چنا، شک، کیونکہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو اچھی آواز کا ہونا کافی نہیں ہے، جس کے لیے اچھے انداز کا بے ہونا شک، کافی نہیں ہے، جس کے لیے پیسوں کا ہونا کافی نہیں، جس کے لیے کچھ رتبہ، مرتبہ، حیثیت کچھ بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہیے تو صرف اور صرف کرم، اور یہ ہم پر کرم ہے بے شک، الحمدللہ۔ میں تمام ثنا خانوں کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع عنایت الحمدللہ، کیا ہے کہ اپنی زندگی میں کہ ہم سرکار کی ثنا و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہمیں مرتے دم تک اسی طرح سرکار کے گیت گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ شریک ہوئے۔ آصف، محمد آصف کراچی سے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں غزنی کو، بہت اللہ ہے، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے مدد کرتے رہے، اور اللہ پاک الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو بھی محمد آصف۔ آپ کا کراچی سے شریک ہوئے، آپ کا شکریہ۔ آصف اقبال صاحب، آپ حیدرآباد سے شریک ہوئے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جاتے جاتے ہم سب کا شکریہ ادا کریں گے، تمام دیکھنے والوں کا، اور خصوصی طور پر گزارش کریں گے دعا کے لیے کہ میرے والد محترم الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھ کر اس ماہ مبارکہ میں ضرور اصال کیجیے گا۔ جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں پوری امت مسلمہ میں، تمام کے لیے دعا گو رہیں۔ خصوصاً بالخصوص دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس وبا کو، اس جو کرونا کی وبا اس ہم پر مسلط ہو چکی ہے پوری دنیا میں، اللہ پاک اس سے ہمیں جلد از جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ شراز خان صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ شراز بھائی، بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کے لیے، وعلیکم السلام، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امریکہ میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، پوری دنیا میں جہاں جہاں امت مسلمہ موجود ہے، جہاں جہاں انسانیت موجود ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہم سب تمام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا سے
پوری دنیا کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس دوست نے بھائی نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، میں تمام کی دعائیں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آپ سب تمام کی طرف سے دعا مانگیے گا کہ اللہ پاک تمام کا کہا سنا معاف فرمائے، اور جو نیک جائز تمنا ہے ان کے دلوں میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، کل پھر ملاقات ہوگی جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سے پڑھنے میں، سننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی وہ اللہ پاک اسے معاف فرما کر ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہماری نیت صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم سرکار کا ذکر بیان کر سکیں اس لاک ڈاؤن کی صورت میں جو ہم بیٹھے ہیں۔ ہم لاک ڈاؤن میں تو موجود ہیں اور ہم چاہیں تو اس وقت کچھ بہت سارے دنیاوی کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے پاکستان سے ہمارے دوستوں کو، اچھے شناخواہ حضرات کو اکٹھا کریں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں، ان سے اچھی نعتیں سنیں، اچھی باتیں کریں، کوئی جس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کی تعریف نہیں کر رہے، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں۔ اعجاز فریدی صاحب کمالیہ سے شریک ہوئے، آپ کا شکریہ بھائی، اور میں جس کا نام نہیں لے سکا اس سے معذرت۔ انشاءاللہ جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سر لے اللہ کہتے کہتے، اور ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے، سہ گئے دشمنوں کے، رسول خدا یا خدا کہتے کہتے، یا خدا کہتے کہتے۔